بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام حبیب الرحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی جو ہے وہ کافی حد تک شدت اختیار کر چکی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ میزائلوں کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہی حملوں کے دوران بہت حد تک ایران کا بھی نقصان ہوا ہے اور کافی حد تک نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو بھی برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس جنگ کے اگر پس منظر کی بات کی جائے کہ یہ شروع کیوں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ایک ایٹمی ملک بننے جا رہا تھا تو یہ چیز اسرائیل کو پسند نہیں تھی، تو اسرائیل نے عین موقع پر ان کے ایٹمی پروگرام پہ بھی حملہ کر دیا اور ان کے ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تاہم اس حملے کے بعد ایران نے کہا کہ ہم اس حملے کی سخت ترین سزا اسرائیل کو دیں گے، تو اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے ایران نے پھر حملہ کر دیا اسرائیل پر، اور تقریباً 100 ڈرون ایران نے بھیجے۔ تو وہ ڈرون حملہ تو ان پہ کامیاب اس طرح سے نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد میزائل حملوں میں کافی حد تک نقصان ایران نے اسرائیل کو پہنچایا ہے۔ اسپیشلی یہ کل کے دن انہوں نے ایک سپر سونک بلاسٹک میزائل فائر کیا ہے، جس کے ساتھ تقریباً 7 ٹن بارودی مواد جو ہے وہ لدا ہوا تھا، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 7 ٹن بارود جو ہے وہ جس جگہ پہ پھٹا ہوگا اس کا کتنا شدید نقصان ہوا ہوگا۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں کہ آخر اسرائیل کو کیوں یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ایران جو ہے وہ ایک جوہری قوت بنے، ایک ایٹمی طاقت بنے۔ تو اس کے جواب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے، یعنی مغربی ممالک کا ایک ناجائز بچہ۔ مغربی ممالک، آپ اگر یہ وڈیرہ شاہی کے حوالے سے تھوڑا بہت جانتے ہو نا، تو یہ جو وڈیرہ شاہی تھی، وڈیرے لوگ تھے، ان کی ایک نیچر تھی کہ کوئی بندہ بھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جو وہ حکم دیتے تھے اس کو منو ان تسلیم کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی بات وہ کرتے تھے، کسی شخص میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے آگے سر اٹھا سکے۔ جو سر اٹھاتا تھا اس کو یا قتل کروا دیا جاتا تھا یا اس کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، مالی طور پر، جانی طور پر، تاکہ کوئی بندہ بھی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ آہستہ آہستہ جب دور تبدیل ہوا تو پھر وہی وڈیرہ شاہی، ان کی کچھ حد تک تو نیچر بھی تبدیل ہوئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے اداروں کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر پولیس والوں کو خریدتے تھے، ان پہ ایف آئی آریں کرواتے تھے، پٹواریوں کے ذریعے ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیے جاتے تھے، اور کئی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو، اپنی عوام کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہی بات اب بڑے بڑے یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں نا، انہوں نے کبھی بھی چھوٹے ملکوں کو یہ اوپر نہیں آنے دیتے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹلی ان کو کنٹرول کرتے تھے، چھوٹے ملکوں کو۔ پھر جب دور تبدیل ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز اب ہمارے بس سے باہر ہو چکی ہے کہ چھوٹے ممالک کو کنٹرول کرنا، تو پھر انہوں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ پھر یہ چھوٹے ممالک جتنے بھی ہیں ان کو یا تو وہ اداروں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی ملک کو آئی ایم ایف کے ذریعے کنٹرول کریں گے، کسی کو اقوام متحدہ کے یو این نیشن کے ذریعے کنٹرول کریں گے، ایسے ویسے، یعنی کہ بہت سی سینکشنز ان پہ لگ جاتی ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ معاشی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ اور پھر جو اداروں کے ذریعے کنٹرول نہیں آتے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایران پہ کافی حد تک، بہت عرصے سے، یعنی تقریباً کوئی 30 سالوں سے ایران پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود جب ایران کنٹرول نہیں ہوا، وہ جوہری قوت بھی بننے جا رہا تھا، اس کا انفراسٹرکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قابل دید ہے، تو پھر اسرائیل کے ذریعے ایران پہ حملہ کروا دیا گیا اور ایران کو فنا کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی۔ اور حملہ اس شدت کا تھا کہ اگر کسی اور ملک پہ ہوتا تو ایٹمی قوت تو بننا دور کی بات، شاید وہ ملک پوری طرح سے مفلوج ہو جاتا، لیکن ایرانی ایک جنگجو قوم تھی، انہوں نے دوبارہ اسرائیل پہ حملہ کر دیا اپنی طرف سے، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اس ملک کو، اس اسرائیل کو نصیحت کریں گے اور سبق سکھائیں گے۔ اچھا جی، اس جنگ سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اختتام تو چلے جیسا بھی ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، لیکن اختتام چلے جو بھی ہوگا، 2 چیزیں اس جنگ سے واضح ہوتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ ایرانی ایک جنگجو قوم ہے، ایک دلیر اور بہادر قوم ہے، انہوں نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور اپنے سے کئی گنا زیادہ ٹیکنالوجی سے لیس ملک کا حملہ انہوں نے نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس کا شدید ترین جواب بھی دیا، اور ایسا جواب دیا کہ شاید وہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صدیوں سے مسلمانوں بیچاروں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے مسلمانوں کے اندر سے غدار اٹھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یقیناً ایران کے اندر ہی بیٹھے لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک انفارمیشن دی، اور ڈائریکٹ حملہ جو اسرائیل کا تھا وہ اس جگہ پر، اس اپارٹمنٹ میں ہوا جہاں پر وہ ان کا ایٹمی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کل کے دن جو تہران کے اندر حملے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سیم ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فوجی نقل و حرکت کو بالکل محدود کرنا چاہتے ہیں۔ خودکش حملے ہوئے ہیں ایران کے اندر کل کے دن میں۔ لیکن اسی دوران اچھی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کے کافی حد تک اتحاد بھی بنا ہے۔ سعودی عرب نے بھی ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، پاکستان نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ترکی نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور اسپیشلی یمن سے تو باقاعدہ طور پر حملہ بھی کیا گیا ہے اسرائیل پر 2 دفعہ۔ ایک چلیں اردن پہ یہ ایلیگیشن لگا ہے، یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے ایرانی ڈرون مار گرائے ہیں، لیکن چلے وہ ایک تحقیقات کے بعد ساری بات باہر آئے گی کہ وہ وجہ کیا بنی تھی۔ اچھا، اس جنگ سے یہ دونوں ممالک تو جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے ہی ہوں گے، ان کو تو کافی حد تک نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے، لیکن اس جنگ کا نقصان پوری دنیا پر پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس دن جنگ کا آغاز ہوا عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر گئی ہے، اور یقیناً شاید آج کل میں ہی پاکستان میں بھی جو حالات بن رہے ہیں وہ تیل کی قیمت بڑھا دی جائے گی۔ گیس کی قیمت آلریڈی، یعنی یہ جو سلنڈر ہے یہ تقریباً کوئی 600-700 روپے مہنگا ہو چکا ہے ان 2-3 دنوں کے اندر ہمارے ہاں پاکستان میں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔